تشریف لائی ہوئی ہمارے انتہائی معزز اور محترم مہمان اور ہمارے بزرگ اور ریمنڈ مرکز کے ذمہ دار حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو فرزند ارجمند ہے، ولی کامل حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے، ان کے ساتھ مولانا محمد عامر صاحب، حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم کے فرزند ارجمند، اور علماء کی ایک پوری جماعت ریمنڈ سے اور پورے ملک سے علماء اکرام تشریف لائے ہیں۔ ہم سب ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی موت تک اپنے استاد محترم کو اپنے اعمال حسنہ میں سے ضرور حصہ دیتے رہیں گے۔ نہیں بھی دیں گے تو پہنچے گا استاد جی کو ہی، لیکن ہم نیت کر لیں کہ آج کے بعد کم از کم 3 دفعہ سورت اخلاص استاد جی کا ہر شاگرد روزانہ پڑھ کے ان کے لیے سارے ثواب کرے۔ کوشش کریں گے نا سارے علماء اکرام؟ اور ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جتنے ہمارے باہر سے دور دراز سے علماء اکرام اور استاد جی کے شاگرد تشریف لائے ہوئے ہیں، مولانا اخلاق صاحب نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جنازے کے بعد تمام مہمان حضرات مدرسے میں کھانا کھا کے جائیں۔ اور اگلا اعلان یہ ہے کہ استاد جی کی تعزیت جو پہلے 2 دن ہیں جمعے کی عصر تک، یہ تعزیت یہاں مدرسے میں ہی ہوگی۔ عورتیں وہاں تلگنگ میں استاد جی کے گھر میں وابٹا ہاؤس کے سامنے، اور مرد جو ہیں وہ ان کی تعزیت مدرسے میں ہوگی۔ جتنے حضرات تعزیت کے لیے تشریف لائیں وہ ادارے میں آئیں، اور 3 دن کے بعد جو آدمی آئیں گے تو ان کے لیے پھر وہیں استاد جی کے گھر میں جو استاد جی کے اعزہ ہیں انشاءاللہ وہ وہاں ہوں گے۔ اور جو استاد جی کے مہمان آئے ہوئے ہیں جیلم سے، راولپنڈی سے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ جنازے کے بعد کھانا ضرور کھا کے جائیں، بغیر کھانے کے تشریف نہ لے جائیں۔ اب آپ کے سامنے حضرت کا بیان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی میں یہ مرحلہ جس سے ہمارے محترم بزرگ گزر کر گئے ہیں، یہ ایسا مرحلہ ہے جو ہر انسان پر آنا ہے۔ اور وہ انسان جو دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی پوری تیاری کر کے جائے، اعمال کا وہ سرمایہ قیامت میں پیش کرے جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو اس کے لیے تو زندگی کا سب سے سعادت والا موقع یہ ہے جو فرشتے اس کی روح نکالنے آئے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ بھی کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ جس کو میں نے دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا، اس نے مجھ سے ملاقات کی بھرپور تیاری کی اور یہ تیار ہو گیا ہے، تو لہذا اس میرے بندے کو دنیا کی جو ہے آلائشوں سے اور دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر میری رحمت جنت کی طرف لے آؤ۔ تو فرشتے اس حال میں آتے ہیں کہ جنت سے خوشبوئیں اور وہاں کے جو ہیں گلدستے اور جنت کے اور یہ فرشتے حسین صورت بنا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس مبارک ٹھکانے کی طرف جو اللہ نے تمہارا بنایا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ موت ایک ایسا مرحلہ، کیوں یہ موت اللہ سے ملاقات کا آخری مرحلہ ہے کہ فوراً یعنی روح کو اللہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ تو بھئی اس لیے خوش قسمت ہے وہ انسان جو ایسی زندگی گزار کے جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ یہ پیغام دے کہ میرے بندے کو لے آؤ کہ میں اس سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ پھر ایسے بندے کی موت کہ جس کا ایک وقت جیسے کہ آپ حضرات نے سنا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے بہترین اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا۔ تو جس کی زندگی ہی اس کام میں لگی ہو، صبح شام اس کام میں لگے ہوں، اور اللہ نے ان کو یہ سعادت دی ہو کہ ہزاروں طالب علم پوری دنیا میں ان سے قرآن پاک کا فیض حاصل کر کے دنیا میں گئے ہوں، اور پھر تبلیغ کی محنت کہ جو کچھ قرآن میں ہم نے پڑھا اس کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا، اور وہ پوری دنیا میں پہنچانے والے ہوں، تو کتنا بڑا سرمایہ یہ کر گئے۔ فرمایا ایسے کی موت پر
آسمان کے دروازے بھی روتے ہیں، اور ایسے کہ موت پر زمین کے وہ خطے جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، جہاں قرآن پڑھتا تھا اور جہاں گشت کرتے ہوئے گزرتا تھا، وہ خطے بھی اس کی موت پر روتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کے انوارات اور ان کی حلاوت ان چیزوں کو محسوس ہوتی ہے، اور جب وہ ان اعمال کی وجہ سے یہ چیزیں اس سے سعادت حاصل کرتی ہیں، جب اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں تو زمین کے خطے بھی روتے ہیں، بلکہ آسمانوں کے وہ دروازے جن دروازوں سے اس کے اعمال کو فرشتے لے کر گزرتے تھے، تو ان اعمال کی لذتوں سے فرشتے بھی محظوظ ہوتے تھے، اور جب وہ اعمال آسمانوں پر جانا بند ہو جاتے ہیں تو آسمانوں کے وہ دروازے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، تو آسمان کے وہ حصے بھی اس کے فراق پر روتے ہیں۔ تو اس لیے بھئی یہ وہ موقع ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں سب کو یہ زندگی کا موقع دیا ہوا ہے اور مہلت امانت دی ہوئی ہے، اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کسوٹی دی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے پہچاننا ہے کہ میں عقل مند ہوں اور میں سمجھدار ہوں۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ یہ وقت ہم میں ہر ایک پر آنا ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنی زندگی اللہ سے چاہیں لے لیں اور زندہ رہیں، لیکن ایک دن اللہ کی سنت کے مطابق اس دنیا سے تو جانا ہی ہے۔ وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ، اور جو آپ عمل کر لیں اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ہر ایک نے جانا ہے، کوئی رہنے والا یہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اللہ کے دین کے تابع کر لے، خواہشات سے نکال کر اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے اور آخرت کی زندگی کے لیے سرمایہ لے کر جائے، اور سب سے بڑا سرمایہ یہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین اللہ کے پسندیدہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ جن کے 40-45 سال، یہ 45 سال تو یہاں پڑھاتے ہوئے ہو گئے اور خود اس قرآن میں کب سے لگے، اور موت کے وقت تک جیسے حالات آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس طرح قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنا اور ہماری نسلوں کو اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں، سب انسانیت کے، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے عقل مند اور سب سے محتاط زندگی گزارنے والا اور اپنے وقت کی قدر کرنے والا کون سا انسان ہے؟ فرمایا جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہو اور موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ اب یہ تو جیسے فضائل بیان ہو رہے، فرمایا کہ یہ مسلمان گواہ ہیں۔ ایک ساتھ جنازہ گزر رہا تھا، لوگوں نے اچھی تعریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجبت وجبت وجبت، کہا کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کہا؟ کہا تم اللہ کے گواہ ہو اور تم نے ان کی اس نیک اعمال کی گواہی دی، تو میں اللہ کا رسول کہتا ہوں جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اب یہ تو قرآن یعنی مدرسہ گواہ ہے، یہ دیواریں گواہ ہیں، یہ فضائیں گواہ ہیں، اور یہ سارا علاقہ گواہ ہے، اور جو ان کے شاگرد جہاں جہاں گئے یہ گواہ ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح قرآن کا پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا اور قرآن کو دنیا میں پھیلانے والا بنا دے۔ تو اس لیے بہت بڑا سرمایہ، اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک گواہی ہے ہماری، اور پھر 40 آدمی بھی نماز جنازہ کے لیے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس جنازے والے جس جنازہ پڑھے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ہو تو کیوں نہیں درجات بلند ہوں گے۔ اور بہت سے جنازے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جنازے میں جو آ جائے اللہ اس جنازے کی وجہ سے ان جنازے میں شرکت کرنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے ہم بھی یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت سے پہلے یہ ایک ایسا موقع ہے اور آخری اسٹیشن ہے انسان کی زندگی کا، اور ایسی سعادت والا موقع ہے اگر سنت کے مطابق زندگی گزاری اور سنت کی طرف بلاتا رہا اور اسی طرح سنت کے احکام کی طرف محنت کرتا رہا، تو یہ سب سے سعادت مند انسان کے لیے گھڑی ہے کہ جب فرشتے لینے آئیں اور اللہ سے ملاقات کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اس دنیا کی جو زندگی امانت ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس مدرسے کی بنیاد تبلیغ کی بنیاد پر ہے،
آج مولانا صاحب رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہوا اور یہ مدرسہ بنا تو الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے پوری دنیا میں یہ تلنگانگ کو سعادت حاصل ہے. کہاں کہاں کے افریقہ کے اور یورپ کے کہاں کہاں کے لوگ آئے اور یہاں قرآن مجید حفظ کیا اور عالم بنے اور اپنے علاقے میں چلے گئے. تو اس تبلیغ کی برکت سے اللہ نے یہ سعادت بخشی. تو اللہ تعالی ہمیں اس نسبت کا خیال کر کے ہمیں بھی پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جانے کی توفیق عطا فرمائے.